کچھ نمازوں میں تلاوت بآواز بلند ہوتی ہے اور کچھ نمازوں میں جیسے ظہر اور عصر میں تلاوت آہستہ کرتے ہیں قرأت. تو ان دو نمازوں میں جو ایک میں تیز آواز سے اور ایک میں آہستہ آواز سے تلاوت کرتے ہیں، ان دونوں کا نام کیا ہے الگ الگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مفتی صاحب قبلہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ نمازوں میں تلاوت بآواز بلند ہوتی ہے اور کچھ نمازوں میں جیسے ظہر اور عصر میں تلاوت آہستہ کرتے ہیں قرأت. تو ان دو نمازوں میں جو ایک میں تیز آواز سے اور ایک میں آہستہ آواز سے تلاوت کرتے ہیں، ان دونوں کا نام کیا ہے الگ الگ؟ دیکھیے، جن نمازوں میں زور سے قرات کرنے کا حکم ہے جی، ان نمازوں کو جہری نماز کہا جاتا ہے، اچھا، اور جن نمازوں میں آہستہ قرات کرنے کا حکم ہے ان کو سری نماز کہا جاتا ہے. اور جہر کا معنی ہے زور سے قرات کرنا، جی یعنی اتنی زور سے قرات کرنا کہ امام کے پہلی صف کے بعد جو پہلی صف کے لوگ ہیں جی جی وہ امام اپنے معتدل آواز میں پڑھے، جی جی نہ بہت زیادہ زور سے جی اور نہ اتنا زیادہ کہ کوئی نہ سن سکے. پہلی صف کے لوگ اطمینان سے آواز سن لے، جی جی بس اسی کو جہر کہا جاتا ہے. اچھا اچھا، اور سر کی کم سے کم حمد یہ ہے کہ کم سے کم خود سن سکے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تلفظ کی ادائیگی سمجھ سکے، سن سکے، تو اس کو کہتے ہیں سر. تو اگر سری نماز ہے تو اتنی زور سے قرات کرنا ہے کہ وہ خود سن سکے، اور جہری نماز ہے تو کم سے کم اتنی زور سے پڑھے کہ پہلی صف کے لوگ سن لیں، تو اس کو جہری نماز، جہر سے قرات کہا جاتا ہے. اچھا اچھا. یہ دو طرح کی نمازیں، سری اور جہری. جی، اس کی جہری نمازوں میں یعنی جو بلند آواز سے جن میں تلاوت کی جاتی ہے اس کی علت کیا ہے، اور جن نمازوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، جی، سبب کیا ہے؟ اس کا پس منظر ہمارے بھی ناظرین کو جو ہے اختصار کے ساتھ بتائیں. آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت معلوماتی ہے. ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو صاف صاف لکھا ہے. جی اور کہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے پانچوں نمازوں میں جی، قرات زور سے جہر کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اچھا اچھا، تو کفار مکہ جی جب دن میں نکلتے تھے، ادھر ادھر پھرتے رہنا، ادھر جگہ ادھر گئے، ان کا کام تھا. جی تو جب دن کی جو نمازوں میں جہر سے نماز قرات ہوتی تھی جی، تو وہ سن کر کے جا کر کے باہر نقل بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اچھا، اس طرح پڑھتے ہیں. جی تو آقا علیہ السلام جب یہ لوگ مذاق بناتے رہے، قرات رسول اللہ کی اور قرات صحابہ کی مذاق بناتے تھے، تو اب ہوتا ہے کہ دن میں چلتے پھرتے رہتے، ادھر ادھر ٹہلتے گھومتے رہتے تھے. مغرب کے وقت یہ کھانا کھانے میں مبتلا ہو جاتے تھے، لگ جاتے تھے، کھانا کھانے لگتے تھے، اور کھانا کھا کے فوراً وہ اپنے قصے کہانیاں میں لگ جاتے اور سو جاتے تھے. جی تو عشاء کے وقت سوتے رہتے تھے جی اور فجر میں بہت دیر سے جاگتے تھے. جی، تو یہ تین نمازیں ایسی ہوئی جو کافروں کو شر سے، ان کو مذاق بنانے کے موقع سے بالکل محفوظ تھی. محفوظ تھے. اچھا، تو ان میں جہر کا حکم ہوا، اور جن اوقات میں ان کے چلنے پھرنے اور حشرات الارض کی طرف پھیلے رہنے کا وقت تھا اس میں قرات کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ اس میں زور سے قرات نہ کریں. تو جہر اور سر کا علماء نے یہ علت بیان کیا ہے، حکمت بیان کی ہے کہ جن میں سری سے آہستہ سے قرات ہوتی ہے ان کی وجہ یہی تاکہ کفار مذاق نہ بنا سکیں، اور جن میں زور سے قرات کا حکم ہے ان کی وجہ یہی کہ اس وقت ان کے سونے کا ٹائم ہوتا تھا، جاگنے کا وقت نہیں ہوتا تھا. یہ بھی میں نے سنا اس حوالے سے کہ مسلمانوں کی جو ہے تعداد اور سنکھیا اس وقت کم تھی، تو ان لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، اگر جہر سے تلاوت کرتے تو پتہ چلتا، تو پتہ چلنے کے بعد یہ لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، ایسا کچھ کتابوں میں ہے؟ میرے جو معلومات میں آیا، میں نے اس حوالے سے جو مطالعہ کیا، میرے مطالعے میں جو اب تک بات آئی وہ یہی ہے کہ سر اور جہر کی وجہ یہی ہے. چلیے ماشاءاللہ. اچھا، جو جہری نماز ہے تو اگر امام کے ساتھ کوئی شخص پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو چلیے ٹھیک ہے، اس میں بآواز بلند تلاوت امام صاحب کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو کیا وہ بھی جہری نمازوں میں بآواز بلند ہی تلاوت کرے گا، یا اس کو آہستہ تلاوت کرنے کی اجازت ہے شرعاً؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، ماشاءاللہ. اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر
इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं तो जहरी में जहर से इमाम क़िरात करेगा जी, जी। और सिरी में आहिस्ता क़िरात करेगा। जी जी और जब आदमी मुनफरिद है, अकेले तन्हा नमाज पढ़ रहा है जी जी और फ़र्ज की वो अदा कर रहा है तो उस बारे में हुक्म शरा ये है कि वो मुनफरिद मुख्तार है। अच्छा अगर चाहे तो जहरी में जहर से क़िरात करे जी और चाहे तो जहरी में आहिस्ता से करे, अच्छा ये उसे इख्तियार दिया गया है। मतन क़ुदूरी में है जी वल मुनफरिदु मुखय्यरुन इन शाअ जहरा व इन शाअ खाफ़ता। अच्छा अगर वो अच्छा। चाहे तो जोर से क़िरात करे, चाहे तो आहिस्ता से क़िरात करे। किसी शख्स की जहरी और सिरी दोनों नमाजें क़ज़ा होंगी, जी तो जहरी और सिरी नमाजों के क़ज़ा का हुक्म ज़रा शरीयत की रोशनी में हमारे नाज़रीन जी, को बताएं। इसका हुक्म वाज़ेह है। मैं अपने नाज़रीन से के गोशगुजार करना चाहूँगा एक बात कि सिरी और जहरी नमाज अगर जी क़ज़ा हो गई है, चंद लोगों की क़ज़ा हो गई है और वो जमात से क़ज़ा करना चाहते हैं जी तो जहरी नमाजों में इमाम ज़ोर से क़िरात करेगा अच्छा और सिरी नमाजों में इमाम आहिस्ता से क़िरात करेगा। चाहे इशा की क़ज़ा वो दिन में कर रहे हों सब लोग तो उसमें जहर से क़िरात करना है जी जी और ज़ोहर की नमाज की क़ज़ा अगर जमात से वो रात में कर रहे हैं तो उस वक्त भी उनको आहिस्ता से क़िरात करना है। अच्छा तो जमात से क़ज़ा करने का हुक्म हो हो गया। गया जी और अगर वो तन्हा मुनफरिद क़ज़ा कर रहा है जी तो फिर वो सिरी हो या जहर हो उस समय वो आहिस्ता से क़िरात करेगा। अच्छा। फिर यहाँ उसको इख्तियार नहीं है कि वो बावाज़े बुलंद जहरी नमाजों की क़ज़ा करे, सबकी वो आहिस्ता क़िरात करेगा। अच्छा सबकी, अच्छा यहाँ इख्तियार नहीं है। जी एक लंबी आयत का आधा हिस्सा किसी शख्स ने पढ़ा जी तो नमाज उसकी हो जाएगी या नहीं है, यानी जी। मुकम्मल आयत को नहीं पढ़ा उसने। जी अगर नमाज में कोई नमाजी पूरी आयत मुकम्मल नहीं पढ़ता है, आधी आयत पढ़ देता है और वो आयत लंबी है जी और उसका आधा हिस्सा पढ़ता है जी तो इस बारे में हुक्म शरा ये है कि जो मेयार है, जी अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर मुहतात उलमा ने इस बारे में जो इसकी एक हद मुतय्यन की है जी कि अगर उस तिलावत में कम से कम 29 हरफों की तिलावत हो जाती है अच्छा तो वो 3 आयत के बराबर मान लिया जाएगा जी और वो 3 आयत की तिलावत करार पाएगी, उसकी नमाज हो जाएगी। वो चाहे पूरी आयत हो या एक आयत का आधा हिस्सा हो। अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरी आयत पढ़े। अच्छा अच्छा इसी तरह अगर 29 हर्फ पूरे नहीं होते हैं जी तो उसकी नमाज नहीं हो पाएगी, नहीं नमाज नहीं होगी। तो हासिल कलाम यह है कि आधा या थोड़ा सा आयत का हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, जी बशर्त यह है कि वो 29 हरूफ तक का 29 हरूफ पर मुश्तमिल। 29 हरूफ पर मुश्तमिल हो, इतनी तिलावत हो जाए। ठीक है, बहुत नवाजिश, जज़ाकुमुल्लाह ताला खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।